الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. یا مبارکہ اور اس سے اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک انتہائی اہم مضمون بیان فرمایا. یہ آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، وہ پہلی ہی زیارت اور ملاقات میں مسلمان ہو گئے. آقا علیہ السلام کی گفتگو مبارکہ سنی، کلام مبارکہ سننے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. وہ زندگی بھر بیان کیا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات کیسے ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام اس وقت فرما کیا رہے تھے، پہلا کلام کیا سنا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے. اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہودیت کو چھوڑ کر کے اسلام کی طرف آئے تھے. یہودیت میں ایک تو اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اس کا دودھ پینا حرام تھا، اور ہفتے کے دن کی تعظیم یہ فرض تھی. ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے تھے، فارغ ہی رہتے تھے. اس کی تعظیم کے لیے، اس دن عبادت کے لیے انہوں نے خاص کر رکھا تھا. جیسے نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا عبادت کا، اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو جمعہ کا دن عطا فرمایا عبادت کے لیے. لیکن وہ اس دن میں کوئی کام نہیں کرتے تھے، مکمل طور پر چھٹی کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام پر فضل فرمایا کہ وہ جمعہ سے پہلے بھی کام کرتے رہیں، جمعہ کے بعد بھی کام کرتے رہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ جب تم جمعہ ادا کر لو تو اس کے بعد تم کام کرنے لگ جاؤ. اجازت ہے تمہیں، یعنی کہ اباحت ہے، یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ اباحت ہے، تمہارے لیے جائز ہے کہ تم کام کرنا شروع کر دو. وہ بیٹھا بھی رہے، کام نہ بھی کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، چونکہ وہ یہودیت کو چھوڑ کر کے اسلام کی طرف آئے تو ان کے دل میں عظمت تھی یہ کچھ احکامات کی. وہ کہتے تھے کہ اسلام نے اونٹ کا گوشت کھانا فرض واجب قرار نہیں دیا، اور یہودیت میں اس کی حرمت ہے. کو بندہ عملاً اسے ترک کر دے، عملاً نہ کھائے اسے، لیکن اعتقاد رکھے اونٹ کے حلال ہونے کا اور اس کے دودھ کو پینا چھوڑ دے، عملاً چھوڑ دے، لیکن اعتقاد رکھے کہ اس کا دودھ جو ہے اونٹنی کا یہ حلال ہے. تو کہتے ہیں اس طرح کر کے اسلام کی بھی رعایت ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ یہودیت کی بھی رعایت ہو جائے گی، دونوں پر عمل ہو جائے گا. یعنی کہ اس کی حلت کا، حلال ہونے کا، اونٹ کے گوشت کا اور دودھ کا حلال ہونے کا یہ اعتقاد رکھے اور ساتھ ساتھ اسے کھائے نہ، یہودیت پر عمل کرتے ہوئے، تو دونوں پر عمل ہو جائے گا، دونوں کی رعایت ہو جائے گی. اور اسی طرح کر کے ہفتے والا دن جو ہے اس کے دن شریعت اسلامیہ نے ہمیں حرام تو نہیں قرار دیا نا کہ ہفتے والے دن کو بندہ یعنی کام کرے، یہ فرض تو قرار نہیں دیا. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ بندہ اعتقاد یہی رکھے کہ ہفتے والا دن جو ہے، اب اس کی جو تعظیم یہودیت میں تھی وہ والی جو ہے، وہ فرض واجب والی وہ فرضیت ختم ہو گئی ہے. لیکن چونکہ اسلام نے اس دن کام کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، فرض بھی قرار نہیں دیا، تو بندہ جو ہے وہ اعتقاداً اسلام کے حکم پر عمل کرے اور عملاً جو ہے وہ اسے اپنا لے یہودیت والے حکم کو، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرما کر ارشاد فرمایا، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ دین منسوخ ہو چکا، اب تم نے ناسخ دین کو اپنا لیا ہے، یعنی اس شریعت موسوی کو چھوڑ دیا ہے تم نے. اب کریم آقا علیہ السلام کی شریعت میں تم داخل ہو گئے ہو، تو اب تم پر لازم ہے کہ تم اپنے سارے احساسات، سارے جذبات اور ساری محبتیں، سارے میلان، سارے لگاؤ وہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ رکھو، کسی اور شریعت کے ساتھ نہ رکھو. کہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ اب کسی بھی طور پر تمہارا دل جو ہے وہ کسی اور حکم کی طرف مائل نہ ہو، بالکلی طور پر تم ہر ایک سے منقطع ہو جاؤ اور تمہارا پورے کا پورا دل دھڑکے جھکے صرف اور صرف اسلام کی طرف. بس یہ ذہن میں رہے. آج
مسند احمد شریف میں بھی یہی حدیث پاک جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے تھا، تعظیم کے لیے، عبادت کے لیے، اور اتوار کا دن نصرانیوں کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہفتے کا دن، جمعے کا دن عطا فرمایا ہے۔ تو آج ذرا آپ خود بتائیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ جمعہ ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس تو اتوار آ گئے ہیں، سارے کے سارے ہر ادارے میں چھٹی اتوار کو ہوتی ہے۔ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی ان کا حساب کیا ہے۔ وہ گھر میں نا 3 بندے رہتے تھے، ایک میاں بیوی تھے، ایک مخنث تھا۔ ان میں مخنث عربی زبان میں ہجڑے کو کہتے ہیں، ہجڑا رہتا تھا۔ تو وہ دونوں میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ بل جمع کروانے کون جائے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، بل جمع کروانے کون جائے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ تم جاؤ، وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ۔ اتنے میں وہ جو مخنث تھا اس نے سن لیا، اس نے کہا کہ مجھے دو، میں جمع کرواتا ہوں۔ وہ جب گیا تو وہاں جا کے وہاں سے واپس آ گئے، انہوں نے کہا بل جمع کروا دیا۔ اس نے کہا وہاں 2 لائنیں تھیں، ایک مردوں کی تھی، ایک عورتوں کی تھی، ہماری تو لائن ہی کوئی نہیں تھی۔ ایک لائن مردوں کی تھی، ایک عورتوں کی تھی، ہماری لائن ہی کوئی نہیں تھی۔ تو بھائی خدا کے لیے یہاں پہ یہودیت بھی لائن کھڑی ہے، نصرانیت کی بھی لائن کھڑی ہے، ہندوؤں کی بھی لائن کھڑی ہے، بدھوں کی بھی لائن کھڑی ہے۔ تو مسلمان تیری لائن ہی کوئی نہیں، تیری لائن کون سی ہے؟ تیرا حساب وہی ہو گیا مخنث والا کہ تیرا اپنا تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ بھائی رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا صاحب مبارکہ میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف اسلام کی طرف دیکھو، کسی اور کی طرف نہ دیکھو۔ آج آپ ہمیں دیکھیں، ہمارا نظام سیاست جو ہے وہ جمہوریت والا ہے، انگریز والا ہے جی، جمہوریت یہود و نصارہ کی ہے، اور نظام معیشت جو ہے وہ بھی انہی کا ہے، سوشلزم ہے، اور اسی طرح کر کے نظام تعلیم ہے وہ بھی فرنگی کا ہے۔ ہمارا اپنا ہے کیا؟ ہم اپنے سارے کاموں کا اگر ہم جائزہ لیں، ہمارے اندر کہیں سے کوئی ہندوازم گھسا ہوا ہے، کہیں سے یہودیت ہے، کہیں سے نصرانیت ہے، کچھ کسی سے لے لیا، کچھ کسی سے لے لیا، کچھ کسی سے لے لیا، تو بھئی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا پھر مطلب کیا ہے؟ ہم پورے کے پورے اسلام میں تو پھر داخل ہی نہیں ہوئے۔ کیوں لی ہم نے یہ ساری چیزیں؟ اب دیکھیں رب تبارک و تعالی نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والا تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ اب بتائیں بھائی، اگر دیکھا جائے نا کہ اونٹ کا گوشت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے شرعاً حلال سمجھیں، عملاً چھوڑ دیں تو یہ گناہ نہیں بنتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیونکہ وہاں جذبہ جو ہے نا محبت والا، تعظیم ابھی بھی یہودیت کی پائی جا رہی تھی، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، میں تم شیطان کے پیروں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نشانے قدم پر نہ چلو۔ مطلب کیا ہے؟ حکم رب کا ہو، رب اسے منسوخ قرار دے دے، پھر رب تبارک و تعالیٰ میں اگر کوئی اس حکم پہ عمل کرے گا تو شیطان کا پیروکار ہے، میری بات ماننے والا نہیں ہے۔ بتائیں بھائی، وہ شریعت ہے موسوی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہی کہا تھا کہ ہم قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، ساتھ تورات کی بھی تلاوت کرتے رہیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ میں نا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیروں پہ نہ چلو، تم ان کے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ مطلب کیا ہے یار؟ شریعت خدا کی ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہو، ایک وقت میں اسی کا ماننا فرض ہو، اس کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو، پھر ایک وقت آ جائے جب امام الانبیاء علیہ السلام کی شریعت آ جائے، پھر رب تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اس کے پیچھے چلنا شیطان کی پیروی ہے۔ اب تمہارے لیے پیروی کا راستہ ہے تو صرف اور صرف میرے حبیب کا راستہ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو بتائیں بھائی، صرف ایک یعنی اونٹ کا گوشت کھانا اور تورات کو پڑھنا، اونٹنی کے دودھ سے رک جانا ہے جی، اور ہفتے کے دن کی تعظیم میں، لیکن اس کی فرضیت کا اعتقاد کرتے ہوئے نہیں، فرضیت کا اعتقاد کرتے ہوئے نہیں، صرف اور صرف یہودیت کی رعایت رہ جائے۔ اسلام نے بھی اس دن چھٹی کرنا، کام کرنا فرض قرار نہیں دیا، تو کوئی بندہ اگر تھوڑا سا اس طرح کر لے، رب تبارک و تعالی نے اسے بھی فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے پیروں پہ نہ چلنا۔ یعنی اب اسلام اتنا روشن اور واضح دین آ چکا ہے، اب یہ شیطان تمہیں یہاں سے ہٹا کے ادھر لے جانا چاہتا ہے۔ بتائیں بھائی، جب وہ حکم ایک رب کا حکم ہو
رب تبارک و تعالیٰ اسے منسوخ فرما دے، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے نیا حکم عطا فرما دے، تو اب کوئی پرانے حکم پر عمل کرے تو وہ بندہ شیطان کا پیروکار ہے، وہ بندہ شیطان کا مرید ہے، شیطان کا غلام ہے۔ تو اب جو بندہ صرف سیدھا سیدھا یہودیت اور نصرانیت کے ہی ان کے خود ساختہ دین کو اپنائے کھڑا ہو، کرسمس کہاں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں؟ بتائیں بھائی، جمہوریت کہاں ہے ان کے دین میں؟ یہ ساری چیزیں آج جو ویلنٹائن ڈے، جتنے بھی منحوس چیزیں اور لعنتی چیزیں، لعنتی افعال جو ہیں آج یہ امت اپنا رہی ہے، یہ کہاں ہے؟ ان کے دین میں بھی نہیں تھی بھائی، یہ تو ان کی کھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اور یہ ایسے منحوس ہیں، ذلیل ہیں۔ ہماری قوم میں جو آج تقویٰ آ رہا ہے نا، جو جن چیزوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں ان سے یہ پرہیز کرتے ہیں، جن چیزوں کو وہ اپناتے ہیں انہی کو یہ اپناتے ہیں، یعنی ان کا تقویٰ جو ہے خدا رسول کے حکم کو دیکھ کر ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، ان کا تقویٰ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہودیت اور نصرانیت کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کو دیکھ کر پیدا ہو رہا ہے۔ جیسے نعوذ باللہ من ذالک، ابھی یہ عید کے دن جیسے ہی آئے نا جناب، نعوذ باللہ، اب یہ حیران کن بات سوچنے کے بعد یہ ہے، دین پر تو ویسے یہودیت اور نصرانیت کا قبضہ ہو گیا ہے، یعنی نہ ہمارا دین غالب آنے دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی بندہ جو غالب ہونے کی بات کرے اسے دنیا میں رہنے دیتے ہیں۔ جو بھی بندہ دین کے غالب ہونے کی بات کرتا ہے اسے دنیا میں نہیں رہنے دیتے، اسے جیسے کیسے کر کے منظر نامے سے ہٹا دیتے ہیں، منظر نامے سے ہٹا دیتے ہیں، راہ ہموار کر لیتے ہیں اپنے لیے۔ وہ جو بھی بندہ دین کا نام لے، دین تو ویسے چھٹی ہے، اور ہم نے جو دین سمجھ رکھا تھا اکیلی عبادات کو، اب وہ کتے عبادات پر بھی حملہ آور ہیں، عبادات پر بھی حملہ آور۔ نعوذ باللہ من ذالک، ابھی کل رات تحریر مجھے ایک دوست نے بھیجی، کہتے جی اس کا جواب لکھیں۔ وہ کیا ہے جی؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وحشی کہا گیا ہے اس میں، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین، اسماعیل علیہ السلام کی توہین، کے وہ ذبح ہونے کے لیے تیار کیوں ہو گئے؟ اور جب شیطان نے جا کے کہا تھا حضرت حاجرہ کو ایسے ایسے آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو وہ بھی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی رب کا حکم ہے تو کریں، مجھے کیا پرواہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ ماں بھی بیٹے کے ذبح ہونے پہ راضی ہو گئی، باپ بھی ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا، ذبح کرنے لگ گیا، تو اسماعیل خود بھی تیار ہو گیا ذبح کرنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے۔ تو بتائیں یہ کیا ہے بھائی؟ وہ جو چیز ہمارے پاس بچی تھی نا مذہب، اب وہ کمینے مذہب پر بھی ہمارا آور ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے مولویوں کو کہ کس بات پہ لڑنا ہے ہمیں، وہ مذہب جو ہے اب وہ بھی ہمارے پاس نہیں رہنے دیا جا رہا، اس پہ حملے ہو رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ جانوروں کی عالمی قتل پر خوشی، عالمی قتل پر جشن، ہم اسے عید کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی یہ عالمی قتل ہو رہا ہے جانوروں کا اور اسے خوشی کہی جا رہی ہے، اس پہ جشن منایا جا رہا ہے، جانوروں کا قتل پہ جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ اب بتائیں بھی، ایسی باتیں جو ہیں، وہ جو بچے اسکول پڑھ رہے ہیں، انگریزی تعلیم پا رہے ہیں، انگریز کی فرنگی تعلیم پا رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں تو یہ باتیں جلدی اثر کریں گی کہ نہیں؟ کل کو ہمارے ہی بچے کھڑے ہو کر جی ہمارا ابا تو بڑا ظالم تھا۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، یہ چیزیں جو ہیں اب وہ یعنی کہ اتنی بات جو رعایت رکھی جائے تھوڑی سی ان کی، تو رب تبارک و تعالیٰ کہ یہ شیطان کی پیروی ہے۔ تو آج کے دور کے اندر دین بھی ہمارے پاس نہیں رہا، ہمارے پاس مذہب کی چند چیزیں جو ہیں ان پہ بھی حملہ آور ہیں، جو اس دین کے، اس شریعت کے باغبان تھے، جو اس شریعت کے یعنی کہ مالی تھے، یعنی اس شریعت کے باغ کی حفاظت کرنے والے تھے، وہ بھی نامراد کسی اور کام میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی وہ باتیں لے کے بیٹھے ہیں جن کا دین کے ساتھ دور دور تک کا تعلق نہیں۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، یہ بات ہر ایک بندے کے ذہن میں رکھنے والی ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اتنی بات کو کہ اس میں رعایت رہ جائے، یہودیت کے لیے جذبہ رہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ گوارا نہیں فرماتا۔ قرآن کریم کی آیات نازل فرما دیتا ہے، میں کہ آؤ تو میرے اسلام میں پورے پورے آؤ، یہ نہیں کہ تھوڑا ان سے لے لیا، تھوڑا ان سے لے لیا، جیسے ہمارے ہاں شادی کی رسومات ہم نے ہندوؤں سے لے لی، جی رہن سہن ہمارا نصرانیوں والا ہے، ہمارے قالین صوفے ہر چیز دیکھ کے فلاں کے انگریز کے گھر میں ایسا ہے، فلاں کے گھر میں ایسا ہے، وہ والا ہم نے اپنا لیا، ہر چیز ہماری انہی والی ہے۔ اور رہے تھے ہمارے جاہل صوفی نامراد کراڑ، انہوں نے کیا کیا جاہل صوفیوں نے، انہوں نے سادھو سنت فقیر جو ہندوؤں کے ہیں ان سے چیزیں لے لے کے جناب صوفیہ تصوف کے نام پر ان میں گھسیڑ دی، تصوف کے نام پہ ان میں گھسیڑ دی۔ بہت سارے صوفی جاہل کٹے نامراد ایسے ہیں جو اپنے ماننے والوں کو منع کرتے ہیں گائے کا گوشت نہیں کھانا،
میں نے کہا گائے کے گوشت سے تو ہندو منع کرتا ہے، صوفی تجھے کون سے کیڑے پڑے ہیں؟ تجھے کس باولے کتے نے کاٹا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو گائے کے گوشت سے منع کرتا پھرتا ہے؟ آج کتنے بے دین لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو گائے کا گوشت نہیں آنے دیتے کیونکہ ہمارے پیر نامراد نے یہ کہا تھا۔ کیوں بھائی؟ پیر تمہارا حکیم تھا، وہ جو بیمار تھا صرف اسی کو منع کرتا، پورے خاندان کو منع کر دیا گائے کا گوشت نہیں کھانا تم نے۔ تو یہ تو بھائی یہ ہندوازم ہے، یہ تو ہندوؤں سے لیا گیا نظریہ ہے کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا۔ ایسے ذلیل ہیں کہ ان کے کہنے پہ، یعنی کہ ان کو راضی کرنے کے لیے گائے کا گوشت منع کرتے پھرتے ہیں۔ اور یہی حال آج جو ہے وہ جہاں پہ اکثریتی علاقے ہیں مشرکوں کے، ہندوؤں کے، ہمارے اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے گائے کے گوشت پہ پابندیاں لگاتے پھرتے ہیں، گائے کے ذبح ہونے پہ پابندیاں لگاتے پھرتے ہیں۔ بتائیں بھائی، ایک دن گائے کے گوشت پہ پابندی لگا دی انہیں راضی کرنے کے لیے، دوسرے دن اذان پہ پابندی لگا دی انہیں راضی کرنے کے لیے، آج پھر رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ بنا تو انہیں راضی کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کی عزت کے مسئلے سے بھی ہاتھ دھو لیا انہوں نے۔ وہ بھی کہا انہوں نے کہ ایسا نعرہ لگانا ہی کہ گستاخ کی سزا قتل ہے، کہتے ہیں یہ غیر شرعی نعرہ ہے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں یہ مجرمانہ نعرہ ہے، یہ غیر شرعی نعرہ ہے، اس کے شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے پاگل کے بچے اگائے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ بتائیں بھائی، تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن تمہارے اسلام میں کون سے داخل ہوئے؟ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے مسئلے کی اہمیت اور حساسیت کا تمہیں اندازہ ہی نہیں، تو مسلمان کیسے ہو گئے تم؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے دروازے میں پاؤں رکھ کے پیچھے بندہ دیکھتے رہے ہندو کیا کہتا ہے، پیچھے دیکھتے رہے یہودی کیا کہتا ہے، پیچھے دیکھتے رہے نصرانی کیا کہتا ہے، پیچھے دیکھتے رہے کہ بدھو کیا کہتا ہے، کہ جی میں تو بڑا مسلمان ہوں۔ رعایت کن کی ہے؟ پیچھے سب کی رعایت ہے، سب کی رعایت ہے۔ ویلنٹائن ڈے آ گیا وہ لے لیا، کرسمس آ گیا وہ لے لیا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، میچ آ جائے تو سارے کرکٹر بن جاتے ہیں، ویلنٹائن ڈے آ جائے تو سارے لچے بن جاتے ہیں، کرسمس آ جائے تو سارے نصرانی بنے ہوتے ہیں، اور کوئی معاملہ اس طرح کا آ جائے تو وہ سارے کے سارے وہی بنے ہوتے ہیں، ہولی دیوالی آ جائے تو سارے اسی پہ لگے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہماری قوم کو سمجھ نہیں آیا، یا ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، یا پھر ہمارے مولوی نہیں سمجھانا چاہتے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور آگے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نشانوں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے سزا بیان فرمائی، وعید فرمائی، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، مایا واضح بینات روشن دلائل آنے کے بعد بھی تم اگر پھسل جاؤ تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقین کر لو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ غلبے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یہ وعید سنائی جا رہی ہے، دھمکی دی جا رہی ہے انہیں، جو لوگ اسلام کے مکمل اور روشن احکامات دلائل آنے کے بعد بھی دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، یہودی کیا کر رہے ہیں، سکھ کیا کر رہے ہیں، ہندو کیا کر رہے ہیں، فلانا کیا کر رہا ہے، ڈھماکہ کیا کر رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں تھوڑا 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 ان سے لے کے اپنے اسلام کو حلیہ بندہ بگاڑ کے رکھ دے۔ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا من بعد ما جاءتکم البینات، جو واضح دلائل آ جائیں، جی بینات آ جائیں، تو میں کہ پھر پھسلنا نہیں ان سے، پھر پھسلنا نہیں ہے ان سے۔ اس سے ایک اہم مسئلہ ثابت ہوا، فقہا کا جس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے اس کا تعلق بینات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اس کا تعلق بینات کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے مسئلہ اجتہادی اور استنباطی۔ وہ کون سا مسئلہ ہوتا ہے؟ اجتہادی اور استنباطی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک مسئلہ واضح طور پر قرآن میں آ گیا اور حدیث شریف میں اسے بیان کر دیا گیا، وہ بینات سے ہو گیا۔ وہ کس سے ہو گیا؟ بینات سے ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہیں، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا کسی مسئلے پر اجماع ہو گیا، وہ ہو گیا بینات۔ اب وہ مسائل جن میں صحابہ کا اختلاف ہو
اب وہ مسائل جن میں امت کے علماء کا اختلاف ہو وہ مسائل بینات سے نہیں ہیں، بلکہ وہ مسائل جو ہیں وہ استنباط کے ساتھ اور اجتہاد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ لڑنا جھگڑنا اس مسئلے پہ چاہیے جو بینات سے ہو، استنباطی اور اجتہادی مسئلے پہ جس کو رب تبارک و تعالی نے بینات نہیں فرمایا اسے مولوی بین قرار دے کے اس پر لڑنے والا وہ کون ہوتا ہے؟ اسے مولوی بینات کیسے کہہ سکتا ہے؟ بھائی جو مسئلہ اجتہاد کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، استنباط کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، فقہا نے اسے اپنی مجتہدانہ بصیرت سے اسے اخذ کیا ہو، اس مسئلے کو بینات کے ساتھ جوڑ کر کے پھر اس پر کفر تکفیر کرنا کسی کی، تفسیق کرنا کسی کی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آج جو مولوی مسائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق جو ہے وہ اجتہاد کے ساتھ ہے۔ آج جو مولوی جن مسائل پر لڑ رہے ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے، استنباط کے ساتھ ہے۔ اب بتائیں بھائی بینات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کرنا اور ہمارے لیے اس کا سنت ہونا، واجب ہونا، یہ بینات میں سے اس پہ ذلیل حملہ آور ہیں۔ اب یہاں پہ دفاع کرنے کے لیے مولوی نظر نہیں آئیں گے آپ۔ عقیدہ ختم نبوت بینات میں سے ہے، عقیدہ ختم نبوت بینات میں سے ہے۔ اب اس پہ اتنے مولوی آپ کو بولتے دکھائی نہیں دیں گے، اکا دکا بیچارے جو اپنے طور پہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں، آپ کو مولوی عمومی طور پر بولتے دکھائی نہیں دیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت ہو، رد مرزائیت ہو، اس پہ بولتے دکھائی نہیں دیں گے آپ کو مولوی۔ کیوں؟ یہ تو بینات میں سے تھا ہے جی۔ اور اسی طرح کر کے عقیدہ توحید جو ہے، آج عقیدہ توحید پہ کتنی زد پڑ رہی ہے، کس طرح کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی توہین ہو رہی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے رب تبارک و تعالیٰ کی توہین کرتے پھرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ناموس کا مسئلہ، توحید کی ناموس کا مسئلہ اور رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کا مسئلہ، بھئی یہ تو بینات میں سے تھے، انہیں پکڑ کے تم اختلافی بنا رہے ہو اور خود کہتے پھرتے ہو کہ ہم جناب بڑے پائے کے بندے ہیں، اپنے آپ کو مفتی کہتے پھرتے ہو۔ جو بینات میں سے مسائل ہیں انہیں جناب استنباطی اور اجتہادی مسائل قرار دے رہے ہیں، اور جو اجتہادی مسائل ہیں انہیں پکڑ کے بینات میں سے قرار دے رہے ہیں۔ جہاں پہ کافر کہنا چاہیے وہاں پہ مومن کہتے پھرتے ہیں، وہاں پہ خود کودتے پھرتے ہیں، اور جہاں پہ کچھ نہیں کہنا چاہیے وہاں پہ جنگ میدان جنگ بنایا ہوا انہوں نے۔ سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ؟ اتنا واضح مسئلہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میں کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، میں بینات آنے کے بعد بھی تم میں سے کوئی پھسلے تو فرمایا وہ کون ہے؟ تو وہ یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اب بتائیں بھائی دو مسئلے ہیں، ایک مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اسے فرض کہتے ہیں، امام شافعی اسے حرام کہتے ہیں۔ تو بتائیں ان میں سے اگر یہ جس طرح مولویوں نے نظریہ اپنا لیا، بنا لیا عقیدہ اپنا، ایک کو حلال کہہ دے دوسرا عالم اسے حرام کہہ دے، تو اس پہ تفسیق اور تدلیل اور تکفیر شروع کر دی، تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک کا تو پھر حق کو چھوڑنا لازم آتا یا نہیں آتا؟ ایک کو تو آپ پھر نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک یہ کہیں گے کہ وہ حق سے ہٹا ہوا ہے، ایک کو آپ حق سے دور کہیں گے پھر، لیکن نہیں، رب تبارک و تعالی نے ارشاد میں بینات آنے کے بعد ہوا نا اب نہیں، بینات جہاں آ جائیں تو جہاں مسئلہ اجتہاد کا ہو، استنباط کا ہو، استدلال کا ہو تو وہاں بھی نہیں بھائی، نہ وہاں تکفیر چلے گی، نہ تفسیر چلے گی، نہ تدلیل چلے گی، نہ وہاں پہ آپ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلانا باطل پر ہے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی حق پر، امام شافعی بھی حق پر ہے۔ وہ ایک چیز کو فرض کہہ کے حق پر ہیں، دوسرے اسی چیز کو حرام کہہ کے حق پر ہیں۔ کیوں؟ کہ اس مسئلے کا تعلق بینات سے نہیں ہے، اس کا تعلق استدلال کے ساتھ ہے، استنباط کے ساتھ ہے، اجتہاد کے ساتھ ہے۔ مجتہد جو ہے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، مجتہد اجتہاد کرے آقا علیہ السلام نے میں وہ صحیح اجتہاد کرے میرا اللہ اسے 2 ثواب عطا فرماتا ہے، اگر غلط بھی کرے آقا علیہ السلام میں وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اگر غلط کرے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ایک ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے دین کا مسئلہ اخذ کرنے میں کوشش تو کی ہے اس نے، ہے جی، جدوجہد تو کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ثواب عطا کرے اور ملا ملوانا کھڑا ہو کے اسی کے گلے کو کاٹنے شروع کر دے، اسی کو جناب فاسق فاجر اور زیانکار نقصان کرنے والا پتہ نہیں کیا کیا دین کا دشمن کہہ دے۔ سمجھ پڑ رہا ہے مسئلہ جی؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے لیے ایک بات جو میں کر رہا ہوں یہ خشک ہے، لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے مسئلہ۔
یہ مسئلہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے یہ کل حاجی صاحب کہتے ہیں جی میں ایک جگہ نماز پڑھنے گیا، اب واضح حدیث پاک ہے کہ دروں میں کھڑے ہو کے، جس طرح یہ پلر ہیں ان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا منع ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا، فقہا منع فرماتے ہیں۔ اب یہ گئے کسی جگہ نماز پڑھنے کے لیے، مولوی صاحب نے اسی طرح بچھایا ہوا تھا مصلی پلروں میں، انہوں نے مولوی صاحب کو کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے نہیں جی ہم نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بڑے پلر ہوتے تھے جہاں پہ بندہ دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے منع تھا۔ میں نے کہا آقا علیہ السلام کے دور میں بڑے پلر بنا کون آیا تھا، یہ بتا، ہیں عجیب بندہ بھی۔ اس وقت جو پلر ہوتے تھے نا، ہم نے اپنی پرانی جو زندگی تھی، اتنے بھی پرانے نہیں ہیں، پرانے جو تھے ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ہم نے دیکھا لوگوں کے گھروں میں کھجور کے تنے کھڑے ہوتے تھے، اس طرح کر کے شتیر وغیرہ اس طرح کھڑے کر دیتے تھے، اس کے اوپر کھڑا کرتے تھے۔ ہمارا ایک کمرہ تھا اس کے اندر شتیر اس طرح رکھا ہوا تھا، بتائیں کون سے پلر تھے ایسے؟ جب یہ علیحدہ یعنی کہ پلر کھڑا ہو گیا، وہ چاہے جو بھی ہو، پھر یہ کہنا کہ جناب نہیں جی یہ سلیب جو وہ پہنتے تھے وہ بڑی سلیب ہوتی تھی، اس سے منع کیا گیا تھا، ہم تو چھوٹی پہن رہے ہیں لہذا یہ حرام نہیں ہے۔ کیونکہ شریعت مبارکہ میں جو کہا گیا ہے کہ کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، تو وہ یعنی خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، تو کہتے ہیں وہ تو عرب کے خنزیر تھے، ہم تو پاکستانی خنزیر کھا رہے ہیں۔ بتائیے کیا بھائی، اس سے تو پورا دین ہی آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے گا، پھر کیا بچے گا آپ کے پاس؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کوئی ماں کے ساتھ زنا کرنا حرام تھا شریعت میں، لیکن اس وقت کی مائیں تھیں، لیکن آج کی ماؤں کے ساتھ حلال ہے۔ بھائی یہ کیا ہے بھائی، عجیب بغیرت ہیں، خدا خراب کرے۔ ایسے ایسے پاگل الو کے پٹھے ممبر پہ مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام نے میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ممبر پہ باندر ناچیں گے، تو وہ باندر وہ امام بری سرکار سے چل کے تھوڑے ہیں گے، وہ یہی ہیں، وہ یہی ہے، نام مراد کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ اور ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید ہو سکتا ہے یاد ہو، گجرا والے عبدالغفور صاحب اپنے جو ہیں، یہ اور میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گئے، تو وہاں ایک مسجد میں جا کے نماز پڑھی ہم نے مغرب کی، مولوی صاحب نے مصلی دروازے میں بچھایا ہوا ہے، دروازے میں مصلی بچھایا ہوا ہے، اور کسی کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، مولوی صاحب کھڑے ہیں، پیچھے بندے کھڑے ہیں اور باقیوں کو آواز آ رہی ہے، کوئی جناب مولوی صاحب دکھائی نہیں دے رہے۔ نماز پڑھائی اس نے، نماز پڑھانے کے بعد میں گیا، 2-4 بندے بیٹھے تھے اس کے پاس، میں نے کہا آپ سے بات کرنی ہے، وہ بڑا ادب کے ساتھ کھڑا ہوا، اندر جا کے کونے میں کہنے لگا جی فرمائیں۔ میں نے کہا جی آپ نے جہاں نماز پڑھائی ہے نا، یہاں پہ نماز نہیں ہوتی، آپ مہربانی کریں یا تو مصلی اتنا باہر کر لیں کہ آپ کے پاؤں باہر ہوں، جہاں پہ نمازی کھڑے ہیں وہاں پہ آپ کے پاؤں ہوں، یا پھر آپ مصلی اندر کر لیں، کچھ نمازیوں کو آپ اپنے ساتھ اندر لے جائیں، باقی نمازی آپ کے باہر کھڑے رہیں، یہ 2 صورتیں ہیں نماز کے ہونے کی، آپ مہربانی کریں۔ لو جی اتنا مسئلہ میں نے بیان کیا، مولوی صاحب کوڑ کھا گیا، ایسے جیسے وہ ابھی 2-3 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا نا گائے مارنے والی کیسے دیکھتی ہے کسائی کو، ایسا حال ہو گیا، وہ اس طرح کر کے نا پھنکار کے اچھی طرح پھر جناب وہاں سے نکل گیا آگے، اس نے بات سننا گوارا نہیں کی۔ بتائیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مولوی نہ بیان کرنے والے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، جس وجہ سے ساری خرابی لازم آ رہی ہے، کرنے والی باتیں وہ کرتے ہی نہیں، لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی نمازیں لوگوں کی، لیکن ہم کن مسائل میں پڑھیں؟ ہر ایک کو پوچھ لیں وہ کیا کیا بیان کرتا پھرتا ہے، ہر بندہ جو ہے نا اختلافی مسائل میں ایکسپرٹ ہوگا، ماہر ہوگا، لیکن دین کی جو مبادیات ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، میں یقین کر لو اللہ تبارک و تعالی غلبے والا حکمت والا ہے، یعنی جو بھی تمہیں حکم دیتا ہے وہ اپنی حکمت سے عطا فرماتا ہے، تمہیں چاہیے کہ اسی کو اپناؤ، دائیں بائیں نہ دیکھو تم ہیں۔ آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر، اتنی بڑی وعید رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ آپ بھی جو ان مسائل میں پڑے ہیں، جن کو اسلام دین عقیدے کی سمجھ نہیں آ رہی ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا فرمایا، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، میں کیا یہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود بادلوں میں اور ملائکہ آ جائیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی بادل عذاب کے لے آئے اور فرشتے بھی آ جائیں، اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتائیں بھائی کتنی بڑی بات ہے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، یہاں اللہ کے آنے سے مراد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا آنا ہے۔ میں کیا اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور بادلوں کی صورت میں آئے اور عذاب ان پر برس پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں ان پر عذاب برسانے کے لیے آ جائیں، اسی انتظار میں بیٹھے ہیں۔
یہ کس بات پہ کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ رب تبارک و تعالیٰ کے دین میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوتے ان کے لیے سخت وعید ہے، وعید شدید ہے ان کے لیے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے کتنے واضح انداز میں فرمایا، اور آقا کے سامنے فرمایا کہ یہ دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عرش رکھا ہوگا اس کی شان کے مطابق اس کی کرسی رکھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں سے نزول جلال فرمائے گا۔ بادلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تشریف لائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر اپنی کرسی جلالت پر رب تبارک و تعالیٰ نزول جلال فرمائے گا جیسے اس کی شان ہے۔ لیکن یہاں پہ مراد جو ہے وہ عذاب ہے، یعنی مطلب یہ کہ ان کو دھمکایا جا رہا ہے، جیسے کہتے ہیں نا میں آؤں پھر، کہتے نہیں کہتے، ڈراوا دیا جا رہا ہے میں آؤں پھر، آؤں۔ رب تبارک و تعالیٰ میں کسی انتظار میں کہ میں آ جاؤں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہو کر ارشاد فرما رہا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، میں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان چیز انتظار میں کہ میں آ جاؤں اور ملائکہ آ جائیں، بادلوں میں عذاب نازل ہو جائے ان پر، وقود یا الامر، اور اسی وقت ان کا سارا کام تمام کر دیا جائے۔ بتائیں بھائی، جو یہودیت کی صرف رعایت رکھیں ان کا حال یہ ہے، جو آج یہودیت کی جمہوریت کے لیے مرتے پھرتے ہیں، قتل و غارت کرتے پھرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو آج ہندوؤں کی رسوم لے کر کے جناب لیے پھرتے ہیں انہیں، قبروں کو جناب غسل دیا جا رہا ہے، اور قبروں کو جناب کئی سینکڑوں کی تعداد میں چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، پوری ہندوانہ تہذیب بنا لی گئی ہے، نصرانیوں کی تہذیب بنا لی گئی ہے، یہودیوں کے طریقے بنا لیے گئے ہیں۔ بتائیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ حرکتیں ان کی یہ ہے عذاب آنے والی، اوپر سے کہتے پھرتے ہیں جنت دوزخ میں تو کیا میرا سایہ بھی نہیں جائے گا۔ بدماش دیکھو، اتنا دریدہ دہن ہے، منہ پھٹ ہے تو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی حکمت کے تحت تم سے عذاب کو دور کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں چھوٹ دے دی گئی ہے، تم اپنی اصلاح کرو، آ جاؤ اسلام کی طرف، اسلام کے پورے احکامات جو بینات ہیں ان پر ہی رہو، جو اتحادی اختلافی مسائل ہیں انہیں صرف بیان کر دی جائے، ان پر جھگڑنے کی تمہیں قطعی اجازت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر تم ایسا کرو گے تو الی اللہ ترجع الامور، سارے معاملات تو پھر رب کی بارگاہ میں جمع ہو رہے ہیں، سارے امور اسی کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن بتائے گا۔ دنیا میں مہلت دی جا رہی ہے لیکن قیامت والے دن تمہیں چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔